جو تیرے نام سے اس دل نے محبت کی ہے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منعقد کرنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سعادت سے بڑی کسی اور سعادت کا تصور ممکن نہیں ہے. بات معرفت کی ہے. کچھ لوگ کلمہ گویوں میں ہی ایسے ہیں جو اسے بدعت کہتے ہیں. اور باقاعدہ منع کرتے ہیں. دیکھیے ہرگز ایسا نہ کیجیے، یہ بدعت ہے، یہ دین میں ایک اجنبی چیز کا اضافہ ہے. یعنی جس سے کل دین ملا اگر اسی کا تذکرہ کرنے کی دین میں گنجائش نہ ہو تو اس دین کے بارے میں کیا تصور قائم کیا جائے گا؟ جس سے دین ملا ہے اسی ذات پاک، اسی ذات گرامی کا تذکرہ کرنے کی دین میں گنجائش نہ ہو، یہ بات نہ عقل بشری قبول کر سکتی ہے
نہ وجدان مسلم اسے قبول کر سکتا. اصل میں تفاوت عقلوں کا ہے. جی جی سوچ سمجھ ویژن بینش دانش فہم فراست عقل معرفت یہ سب ہر شخص کی الگ الگ ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے شروع سے آخر تک بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے تاکہ تم تعقل سے کام لو. کہیں کہا ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے تاکہ تم تفقہ سے کام لو. کہیں کہا ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے تاکہ تم تدبر سے کام لو. کہیں کہا ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے تاکہ تم تذکر سے کام لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں کہا کہ ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے اور اس کے اسرار اتنے گہرے ہیں کہ اسے جاہل سمجھ نہیں سکتے ہیں. اسے وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہیں. یہ سب قرآن میں ہے بغیر کسی خطیبانہ صنائی کے اور بغیر کسی مبالغہ آرائی کے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. قرآن نازل ہوا تھا تاکہ انسان کو اس کے پورے وجود کے ساتھ بلندیوں تک لے جائے. سبحان اللہ. انسان پستیوں میں گرا ہوا تھا نا. انسان پستیوں میں گرا ہوا تھا. قرآن پاک نازل کیا حق سبحانہ و تعالی نے تاکہ انسان کو اس کے پورے وجود کے ساتھ بلندیوں تک لے جائے. اور بلندیوں تک لے جانے والا کلام کسی پست شے پہ تو نازل ہو نہیں سکتا تھا. یہ فقرہ کہنا بھی ایک عجیب بلندیوں تک لے جانے والا کلام وہ بھی ایک بلند حقیقت پر نازل ہوا. تو بعد از خدا بلند ترین حقیقت کا نام مصطفیٰ ہے. وہ جو مصرع فارسی کا مشہور ہے وہ صرف شاعرانہ مبالغہ تھوڑی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یہ صرف شاعری نہیں ہے حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ خود ذات گرامی حق سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے اب یہ عرفانی نکات ہیں جو لوگ علم عرفان نظری اور علم عرفان عملی میں کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں. حق سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے مقام ذات میں جس اسم کا انتخاب کیا وہ اسم ہے العلی. اور مقام صفات میں جس اسم کا اختیار کیا سب سے پہلے وہ ہے العظیم. اسی لیے آیت الکرسی میں آیا ہے العلی العظیم. تو ذات حق اللہ سبحانہ و تعالی اس کا نام ہے العلی العظیم. اور اس کے بہت سے نام ہیں لیکن مقام ذات میں جو اسم سب سے پہلے اختیار کیا وہ العلی ہے. مقام صفات میں جو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے نام اختیار کیا وہ العظیم ہے. تو جب وہ العلی ہے اور العظیم ہے جو جیسا ہوتا ہے وہ جب کلام کرتا ہے تو مخاطب اپنے جیسا تلاش کرتا ہے.
وہ اپنے جیسا مخاطب تلاش کرتا ہے. یعنی معاف فرمائیے گا، میں ایک مثال دے دوں یہاں پر، بہت توجہ سے سنیے گا یہ بحث. میں مثال دے دوں کہ غالب بہت مشہور شاعر تھے، ہر جگہ اپنا کلام نہیں پڑھتے تھے، لاکھ لوگ بلاتے رہے وہ نہیں پڑھتے تھے، خاموش، ایک لفظ نہیں بولتے تھے. کہتے تھے میں کس کو سناؤں اپنا کلام. جو شاعری کا ذوق نہیں رکھتے، جو کلام کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتے، جو شاعری کی زبان ہی کو نہیں سمجھتے، ان کو میں اپنا کلام سناؤں. یہ زیاں ہے، یہ زیاں ہے، یہ نقصان کا سودا ہے. میر تقی میر، ان کے واقعات مشہور ہیں، مشہور ہو گئے تھے کہ بہت چڑچڑے ہیں، بہت نک چڑھے ہیں، اس لیے وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کس سے بات کروں، جو میری بات سمجھے اس سے نہ بات کروں، اس سے نہ بات کروں. ورنہ وہ دلی سے لکھنؤ تک گئے، خاموش پورا راستہ کاٹ دیا، راستے پر میں کسی سے بات ہی نہیں کی. میر انیس پوری زندگی لکھنؤ میں پڑھتے رہے، لکھنؤ سے باہر کوئی بلاتا تھا تو کہتے تھے میں کہاں جاؤں، میری زبان تو لکھنؤ والے سمجھتے ہیں. یہ ایک مثال ہے، صرف مثال یہ ہے ہماری اور آپ کی سطح فہم کے مطابق کہ جب ذات بلند ہوتی ہے تو وہ جب خطاب کرتی ہے تو کسی بلند ہی سے خطاب کرتی ہے. اور اس پوری کائنات میں اس ذات علی و عظیم حق سبحانہ و تعالی نے جب کلام کیا تو اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو وہاں انتخاب کا مسئلہ نہیں تھا، خلق کا مسئلہ تھا. انتخاب تو وہ کرے جس کے علاوہ کوئی ہو. اور ہمارے یہاں اللہ تھا، اللہ ہی ہے اور اللہ ہی رہے گا، تو اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. جب اس نے کلام کیا تو اپنا مخاطب بھی ایسا بلند خلق کیا، ایسا بلند خلق کیا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیڈر بابا دے بلند صلوات. اور ان کے ہی واسطے سے پھر سب سے کلام ہوا. یعنی یہ جو ہمارے اسلامی روایات میں ایک روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اس فقیر کے نزدیک تو بالکل صحیح روایت ہے، اور ایک نہیں، اب عرض کروں کہ مفہوم و محتوا کے لحاظ سے ایک سے زائد متعدد روایتیں ہیں جس میں خلق اول کا تذکرہ ہے. مشہور روایت ہے جو عاشقان سرکار رسالت میں آپ کی زبانوں پر جس میں فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری. اب یہ جس طرح سے بھی ہو لیکن یہ مضمون حضرت کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، اس کا یقین حاصل ہو جاتا ہے تمام سندوں و متنوں کو دیکھ کر. اب یہ ٹیکنیکل بحث ہے کہ سند اور متن بظاہر ہے کہ مدرسوں میں اور حوزہ علمیہ میں اور ایکیڈمک ڈسکشنز میں یہ بحثیں ہوتی ہیں جو پبلک پلیس پر ہم لوگ عام گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں بس اشارہ کر دیتے ہیں کہ نیریشن جو ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. حضور کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، پھر ایک جگہ ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو خلق کیا اس کا نام عقل ہے.
ایک جگہ ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ القلم، جی جی سب سے پہلے جس شے کو اللہ نے خلق کیا وہ قلم ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ الماء، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو خلق کیا وہ پانی ہے۔ اب فی الحال انہی 4 حدیثوں کو سامنے رکھیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ الماء۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیز خلق کی وہ میرا نور ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خلق کیا وہ عقل ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خلق کیا وہ قلم ہے، اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خلق کیا وہ پانی ہے۔ کیا ان روایتوں میں، ان بیانات میں تضاد ہے یا وحدت ہے؟ یہ متضاد باتیں ہیں، متناقض ہیں، یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، یا ان میں وحدت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں وحدت ہے۔ حقیقت ایک ہے، زاویے بدل جاتے ہیں تو نام بدل جاتے ہیں، زاویے بدل جاتے ہیں تو نام بدل جاتے ہیں، اور یہ سب نام نامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ہی کا کہ ناموں میں سے ایک نام عقل ہے، حضرت ہی کے ناموں میں سے ایک نام قلم ہے، حضرت ہی کے ناموں میں سے ایک نام ماء ہے۔ جس طرح اللہ عظیم ہے تو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اسی طرح اللہ کی یہ مخلوق اتنی عظیم ہے کہ اس کے نام بھی بہت ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بہت ہیں، اور بعض علماء نے حضرت کے ناموں پر صرف مستقل کتابیں لکھی ہیں، پوری کتاب مستقل تصنیف صرف شرح اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے نام کتنے ہیں اور کیوں ہیں، اور ہر نام کی تفسیر کیا ہے۔ جس طرح اللہ کے نام بہت ہیں، اللہ کے اس حبیب، اس مخلوق کے نام بہت ہیں، ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے۔ اسی طرح وہ کلام جو اس بلند سے اس بلند پر نازل ہوا، اس کے نام بہت ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن مجید کے کتنے نام ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام ہے قرآن، قرآن مجید کا ایک نام ہے فرقان، قرآن مجید ہی کا ایک نام ہے الکتاب، قرآن مجید ہی کا ایک نام ہے الذکر، قرآن مجید ہی کا ایک نام ہے النور۔ اللہ عظیم ہے تو اس کے نام بہت ہیں، اللہ کا نبی عظیم ہے تو ان کے نام بہت ہیں، اللہ کا کلام عظیم ہے تو اس کے نام بہت ہیں۔ ناموں کی کثرت مرتبہ وجودی کی کثرت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب یہ بالکل ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی، بس ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ بات اپنے ذہن عالی کو یہاں تک رکھیں کہ ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، مگر یہ اللہ نہیں ہے، مگر یہ خالق نہیں ہے، مگر یہ رب نہیں ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ اس جسد میں حلول کر گیا ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض شعراء جذبات رکھتے ہیں، جی جی قدرت بیان نہیں رکھتے۔
جذبات ہیں، بالکل سچے جذبات ہیں، عاشقانہ جذبات ہیں، ان کے جذبے میں، ان کی نیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ موحد ہیں، مگر حضور کی تعریف میں یا کسی اور معصوم کی تعریف میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جی جی اس شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی جسم میں حلول کر جائے یا اللہ کسی اور ذات کے ساتھ متحد ہو جائے، نہ اللہ متحد ہو سکتا ہے اور نہ اللہ حلول کر سکتا ہے۔ یہ بہت بلند ہیں، یہ بہت بلند ہیں، یہ بہت بلند ہیں، مگر یہ ہیں وہ بے شک، وہ خالق ہے، بے شک، یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں، بے شک، بے شک، وہ رب ہے، یہ مربوب ہیں۔ بے شک، اور حق سبحانہ و تعالی نے انہیں جس امر کے لیے بھیجا ہے ان کا ذکر کر کے اسی امر کو برباد نہیں کر دینا چاہیے۔ اللہ نے بھیجا ہے انہیں تاکہ انسان شرک سے پاک ہو، اور ہم انہی کا نام لے کر شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے ضروری بات جس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، نعت کی، منقبت کی، ثنا خوانی کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ واجب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مستحب نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ بے شک، بے شک، یہ حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کا ذکر پاک کرنا اور کرتے رہنا، یہ صرف مستحب نہیں ہے، واجب ہے، بلکہ فرض ہے۔ نعرہ رسالت، اور یہ میں قرآن کی روشنی میں پوری فقہی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری شرعی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ذکر پاک مصطفیٰ اور ذکر پاک اہل بیت مصطفیٰ کرتے رہنا فرض ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ اس پر میں تقریر کہیں اور کر چکا ہوں، تو اپنے ہی مطالب دوبارہ دہرانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، کہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ احزاب میں جو آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کس چیز کا حکم ہے؟ امر کس چیز کا ہے؟ کیا چیز فرض قرار دی گئی؟ درود کے کیا معنی ہیں؟ بس درود کے معنی کیا ہیں؟ اصل میں مقصد یہ ہے کہ تم ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، اور ذکر مصطفیٰ اس انداز سے کرتے رہو جس انداز سے میں نے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خشنود محمد وآل محمد باواز بلند صلوات۔ اسی لیے کیا کہا؟ کہنے کا انداز کیا ہے؟ کتنے حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں؟ وہ اللہ آقا ہے، مالک ہے، مختار ہے، خالق ہے، رب ہے، سب کچھ ہے۔ ہم کیا ہیں؟ حقیر بندے، نافرمان بندے۔ ہم تو ایسے بندے ہیں کہ بندے بھی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو پروردگار نے ہم سے کیا کہا؟ کتنے حکم دیے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سب کا تم کرو، تم کرو، تم کرو، تم کرو، ہے نا؟ یہ ایک حکم ایسا ہے جو یہ نہیں کہا تم کرو، کہا دیکھو میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میرے خاص فرشتے کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اور محمد وآل محمد باواز بلند صلوات۔
اس بات میں، اس میسج میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بڑھایا نا ایک حرف بھی، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے خاص فرشتے، یصلون علی النبی، اس نبی کی ثنا کرتے ہیں. یصلون کے معنی سمجھے؟ یصلون کے معنی سمجھے؟ ثنا کرنا، ستائش کرنا، تعریف کرنا، اوصاف بیان کرنا. جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کی صفتیں بیان کرے تو اسے صلاۃ کہتے ہیں. یاد رہے گی یہ بات؟ تو حق سبحانہ و تعالی نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، تم بھی کرو. تو اب فرض ہو گیا یا نہیں؟ اب اس فرض کو کوئی بدعت کہے تو کہنا پڑے گا نا کہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. یہ سوچ وہ ہے جو اس بلندی تک نہیں پہنچی جہاں ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بابا سے بلند سلام. حضور کی ذات کی بلندی. سبحان اللہ. اب یہ بلندی آئی بھی کہاں سے؟ ذرا دیکھیے گا یہ بات، یہ پورا نچوڑ سیر و سلوک عرفانی کا یہی ہے جو عرض کر رہا ہوں. اب اگر ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز میں استعمال کروں تو آپ میں سے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور بہت الجھی بات ہوگی. میں اس سب کو نچوڑ کے ایک دو قطرے اس عطر مجموعہ کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ حضور اس خالق متعال کے اس بلند کی بلند ترین مخلوق ہیں، اور ایسی بلند ترین مخلوق ہیں کہ آپ کا ظاہر بھی بلند ہے اور آپ کا باطن بھی بلند ہے. ظاہر ہوتا ہے جسم، باطن ہوتا ہے نفس. نفس بھی ایسا ہے کہ اس کا نام ہی علی ہے. باطن مصطفیٰ. اور یہ بھی کس نے کہا؟ میں اپنی طرف سے تو نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک گواہ ہے. اب دیکھیے مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں. شاہ صاحب نے جب مجھ سے اس محفل میں شرکت اور یہاں سعادت ذکر حاصل کرنے کا وعدہ لیا تو مجھ سے کہا کہ یہاں سب لوگ آئیں گے، سب مسلمان آئیں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی، اور میں خواب دیکھتا ہوں ایسے سینٹرز کا جہاں سب اکٹھا ہو کے ساتھ میں نمازیں پڑھیں. ایک چھت کے نیچے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے جمع ہو جائیں. اس لیے کہ زیب نہیں دیتا اس امت کو کہ وہ انتشار کا شکار ہوں اور آپس میں اختلاف کریں. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر احسان جتایا ہے کہ تم لوگ آپس میں قوموں اور قبیلوں کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے، بٹے ہوئے تھے. اللہ نے اپنے اس نبی رحمت للعالمین کو بھیج کر تم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کر دیا. احسان جتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو آغاز رسالت تو یہ تھا کہ آپ کے وجود مبارک سے اختلافات مٹ گئے تھے. اب یہ اس امت کو کس کی نظر لگ گئی کہ ایک دوسرے سے منتشر ہیں، دور ہیں، مختلف اختلافات میں مبتلا ہیں. دیکھیے معیار ایک رکھیے تو اختلاف نہیں ہوگا.
اور وہ معیار ہے خود ذات مبارک مصطفیٰ اللهم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک علامہ اقبال کے 2 مصرے بہت مشہور ہیں، وہ میں آپ میں سے اکثر کوئی آدمی ہوں گے، میں یاد دلا دیتا ہوں۔ کی وفا تو نے محمد سے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ معیار ذات گرامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روئے زمین پر جتنے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، ان کو حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں، حق نہیں ہے۔ خود رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا، ایک اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا اگر دوسرے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے سے اختلاف رکھے گا تو رسول سے کس طرح شفاعت کا طلبگار ہوگا؟ تو دلوں میں محبتیں پیدا کریں، وسعتیں پیدا کریں، اور معیار ذات گرامی مصطفیٰ کو رکھیں۔ حضور کے علاوہ کوئی معیار نہیں۔ حضور سے نصارائے نجران مناظرے کے لیے آئے، اور بات مناظرے سے طے نہیں ہوئی تو مباہلے تک پہنچی۔ مباہلے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، مباہلے کی آیت قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں یہ حقیقت موجود ہے جس کی بنا پر ہمیشہ آل رسول نے ناز کیا ہے کہ اللہ نے علی کو نفس رسول کہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ کسی غالی اور کسی رافضی اور کسی شیعہ اور کسی صوفی اور کسی موالی کی شاعری نہیں ہے، یہ کسی کی شاعری نہیں ہے، کسی کی ذاکری نہیں، کسی کی خطابت نہیں ہے، یہ آیت قرآنی ہے، یہ آیت قرآنی ہے، جہاں کہا گیا حضور کی زبانی کہ اب آپ کہہ دیجئے۔ اچھا، وہ عام طور پہ ہمارے بہت سے مسلمان جو ہیں مباہلے کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، انہیں یاد ہی نہیں کس تاریخ میں مباہلہ ہوا تھا، جبکہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، اس کا جشن کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ توحید کی فتح ہے تثلیث پر۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کیا ہے؟ تثلیث پر توحید کی فتح ہے، شرک پر وحدانیت کی فتح ہے، کفر پر اسلام کی فتح ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے خدا 3 ہیں، حضور کہتے تھے لا الہ الا اللہ، خدا ایک ہے۔ وہ مناظرہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو آپ بتائیے کون ہے باپ عیسیٰ کا؟ یہی تو ہوا تھا، بہت سلیس زبان میں کہہ رہا ہوں۔ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا، نہ ان کے باپ تھے نہ ماں۔ یہ تو جب اللہ آدم کو پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں باپ کے، تو کیا عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا؟ تو وہ ہر طرح کی منطق، برہان، دلیل، ہر چیز کو انکار کرتے رہے، اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو آپ کو ہم نے علم دیا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا ان تک، اب بھی اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ انہیں مباہلے کی دعوت دے دیجئے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اور جب حضور چلے تو کسے لے کے چلے؟ اب دیکھیے، اب یہی بات ہے، بات توحید کی ہو یا نبوت کی، دین کی ہو یا شریعت کی، اصول کی ہو یا فروع کی، ہم دین لیں کس سے؟ کس سے لیں؟
کس سے لیں دین؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا. دین کس سے لیں؟ یہ جو بات میں یعنی وہ کیا ذہن ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے تذکرے کو بدعت کہے؟ اس مائنڈ کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہے کریٹیکلی. یہ کون سا ذہن ہے جو مسلمانوں کے درمیان ہے اور کہہ رہا ہے ذکر مصطفیٰ بدعت ہے؟ کیا ہے؟ رسول پاک کا ذکر بدعت ہے. یعنی آج کل مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ اس جزیرہ نمائے عرب سے اللہ کے رسول نے اپنے نفس، اپنی جان، اپنے قوت بازو، امیر المومنین کی مدد سے شرک سے اس پورے جزیرے کو پاک کیا تھا، بتوں کو توڑا تھا. اور آج وہاں بتکدے بنائے جا رہے ہیں. آج وہاں کے حکمراں بتکدے بنا رہے ہیں، سعودی عرب میں بھی اور دبئی میں بھی اور کہاں کہاں. کم سے کم اسٹیچو آف لبرٹی جدے میں بھی نصب ہو گیا ہے. جدے سے مکہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ. بت پرستی، اور اس کے لیے فتوے دے دیے مدینے و مکے کے علماء نے. اسٹیچوز دوبارہ نصب کرنے کے فتوے دے دیے، یہ جائز ہے، اور روز میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ناجائز ہے. اور فرما رہے ہیں یہ ریڈنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کریٹیکل ریڈنگ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں کس کا تذکرہ؟ کس کا تذکرہ؟ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا اسی کا تذکرہ بدعت ہے. غور فرما رہے ہیں. بہت بڑے مسائل ہیں یہ، چھوٹے مسائل نہیں ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول، اہل بیت رسول. یعنی اب ٹھہر جائیے، کچھ لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا تو برا لگنے دیجیے، مگر سنیے صبر سے. کس کے استقبال میں مندر بن رہا ہے؟ ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی آئے گا تو اس کے استقبال میں مندر بن رہا ہے. غیرت نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ بھئی آپ کے سیاسی تعلقات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، اقتصادی تعلقات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ریلیشنز اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، اکنامیکل ریلیشنز اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، سب اپنی جگہ ہو سکتے ہیں. لیکن کیا یہ شرط ہے، کہیں معقول شرط ہے، اس کی گنجائش ہے کہ فلاں صاحب کے استقبال میں بت کدہ بنایا جائے؟ اور پھر آپ مسلمان کہلائیں اور ذکر مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدعت کہیں؟ میرا مزاج ذرا بدل جاتا ہے یہ سب تصورات کے ساتھ. وہ مزاج میں پھر خوشگوار کیفیت نہیں رہ جاتی. یہ آج کا مسلمان، یہ آج کے مسلمانوں کے حکمراں، اور یہ وہ ہیں، اور ان کے درباروں میں پلنے والے مفتیان کرام اور محدثین اعظام وہ ہیں جن کا منہ نہیں سوکھتا یزید کو ڈیفینڈ کرنے سے، چونکہ وہیں سے چلا ہے سلسلہ، وہیں سے چلا ہے. یہ یزید تھا جس نے اعلان کیا تھا، جو بات یزید کے دادا نے دل میں چھپا لی تھی وہ پوتے نے اعلان کر دی کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ملکن جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچا تھا. یہ تو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. تاریخ ہے یہ تاریخ ہے. تو ذہنوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور دلوں کو مصطفیٰ سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
خدا آپ لوگوں میں اور اتحاد، یکجہتی، وحدت، محبت، الفت پیدا فرمائے اور آپس میں آداب مودت عطا فرمائے، مودت کی تہذیب پروان چڑھے اور سب ایک جگہ جمع ہو کر رسول و آل رسول کی مدحت و ثنا گستری کر سکیں. وہ ثنا جو اللہ نے کی ہے، وہ ثنا. ہم یہ نہیں کہتے اپنی طرف سے کچھ کہیے، ہماری طرف سے کچھ کہیے، وہ تو کہیے جو خدا نے کہا ہے، وہی کہیے جو خدا نے کہا ہے. خدا نے علی کو نفس رسول کہا ہے، خدا نے رسول کو بلندی عطا کی ہے، خدا نے انہیں صاحب معراج بنایا ہے. بس اب 2-3 جملے کہہ کر گفتگو کو سمیٹ دوں. میں نے آغاز میں قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی تھی، وہ آیت تعلق رکھتی ہے حقیقت اسراء اور حقیقت معراج سے. اب ظاہر یہ وقت نہیں ہے کہ میں معراج اور اسراء کے واقعات تفصیل سے عرض کروں، اس لیے کہ اس کے لیے تو 10 دن بھی کم ہیں. لاہور میں ایک مرتبہ معراج کا تذکرہ شروع کیا تھا، 5 مجلسیں ہو گئیں، اور وہ بھی تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی مجلسیں تھیں، اور وہ سب تمہید میں گزر گئیں، معراج بیان نہیں ہو پائی. معراج بیان نہیں ہو پائی پوری. اتنے حقائق ہیں، اتنے مطالب ہیں، اتنے مطالب ہیں یہاں گہرائی میں. تو بہرحال اب اتنا تو بیان نہیں ممکن ہے، لیکن چند جملوں میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. کیا کہنا اس ذات پاک کا جس نے اپنے عبد کو راتوں رات کے ایک چھوٹے سے وقفے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہ مسجد اقصیٰ جس کو ہم نے برکتوں سے گھیرا ہے، برکتیں محیط ہیں، اور وہ مسجد محاط ہے. یہ آیت خود اپنے اندر اتنی گہرائیاں رکھتی ہے کہ جب میں نے عرض کیا کہ اب اس وقت تو ممکن نہیں ہے کہ تمام تفصیلات بیان کروں، لیکن یہ آیت ذہن میں آئی اس لیے کہ عنوان قرار دوں، اور اسی کی روشنی میں میں نے وہ فقرہ کہا جہاں سے تقریر شروع ہوئی کہ اللہ خود بلند ہے، اور وہ جب خطاب کرتا ہے تو کسی بلند ذات سے خطاب کرتا ہے. تو ذات مصطفیٰ خود بلند ہے، ہر اعتبار سے بلند ہے. معراج کا تذکرہ تو کسی مصلحت کی بنا پہ ہو گیا، ورنہ ان کی ہر سانس معراج بکر. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پاک مصطفیٰ بہت بلند ہے. اور اس سیرت کو کتنا بگاڑ کے پیش کیا گیا، کتنا بگاڑ کے پیش کیا گیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یعنی یہ دیکھیے میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، مگر بعض کتابیں صحیح کے نام پر مشہور ہیں، اور ان صحیح کتابوں میں اتنی غلط باتیں ہیں کہ شرم آتی ہے. ایک بالغ، دیکھیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے ممبر پہ عرض کر رہا ہوں کہ سیرت پاک مصطفیٰ کو کیسے بگاڑا گیا، کیسے مسخ کیا گیا. ان مشرکوں نے، ان کافروں نے، ان یہودیوں نے، چونکہ حضور نے آنے کے بعد شرک کو، کفر کو، یہودیت کو، نصرانیت کو مٹا دیا تھا. تو جو مسلمان ہو گئے دل سے وہ تو مسلمان ہو گئے، جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے دلوں میں یہ گرہ باندھ لی کہ ہم ان کو پنپنے نہیں دیں گے. جن کی حکومتیں مٹی تھیں انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ان کے گھر میں حکومت نہیں رہنے دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ہماری حکومت مٹا دی تو ہم اب ان کے گھر میں حکومت نہیں رہنے دیں گے. یا ایسی سیرت بگاڑ کر پیش کریں گے
کہ بعد میں لوگ خود کہیں گے کہ یہ نبی ہی نہیں ہو سکتے، یہ تو رسول ہی نہیں ہو سکتے. اور آج کل آپ دیکھیے، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کبھی صدمہ نہ ہو یا آپ لوگ واقف ہوں گے، آج کل 24 گھنٹے عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں اور اردو، ہندی، پنجابی وغیرہ میں بھی بعض چینلز ایسے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتے رہیں، کنٹینیو گستاخی. یعنی کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی بیماری کی وجہ کیا؟ جب پوچھو بیمار ہے، اب مسلسل سننا پڑتا ہے تاکہ ہم جواب دینے کے لیے آمادہ رہیں، لیکن وہ جب سنتے ہیں تو سنا نہیں جاتا، تکلیف ہوتی ہے. حضور کی توہین، حضور کی شان میں گستاخی، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کہتے ہیں ہم دہرا نہیں سکتے یہاں ممبر پر، ورنہ آپ سب کی طبیعتیں بگڑ جائیں گی اور میں خود کچھ پڑھ نہیں پاؤں گا. جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس وقت، اور وہ فلی کوٹڈ وہ لے کے آتے ہیں، دیکھیے آپ کی فلاں صحیح کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کی فلاں صحیح کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ کی فلاں صحیح کتاب میں یہ لکھا ہے. یہ سب کیسے آ گئیں ان کتابوں میں یہ باتیں؟ یعنی حضور پاک، معاف کیجیے گا ود ان بریکٹس کہی دوں، یہ تو یورپ ہے اور بڑی اوپن سوسائٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنسی زندگی کی اتنی باتیں کہ میں عرض کروں کہ کوئی ایک غیرت دار جوان دوسرے غیرت دار مہذب جوان کے سامنے وہ روایت پڑھ نہیں سکتا، اور وہ روایت صحیح میں موجود ہے. ایک غیرت دار مہذب جوان دوسرے غیرت دار مہذب جوان کے سامنے روایت پڑھ نہیں سکتا صرف، یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا، لفظ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، وہ لفظ وہاں موجود ہے کہ حضور نے یہ کہا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد. یہ سب صرف اس لیے ہے تاکہ حضور کی سیرت پاک کو مسخ کیا جا سکے. حضور ایسے نہیں تھے، حضور کا مرتبہ بہت بلند ہے، حضور کی سیرت بہت پاک ہے، حضور کے انفاس قدسیاں ہیں، حضور کا ظاہر بھی نور ہے، باطن بھی نور ہے. اب وہ ہمارے ہاں کچھ مولوی پیدا ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے بحث کرنے، آپ نے کیسے کہہ دیا نور ہیں؟ وہ تو خاکی ہیں، وہ تو بشر ہیں، وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی عقل میں برکت عطا فرمائے. ہمارے یہاں بھی ہیں ایسے لوگ. تو حضور کی سیرت طیبہ اتنی پاک ہے کہ آپ کی ہر سانس معراج بکف ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں اہل بیت کی روایتیں جو ہیں ان میں یہ ہے کہ تم لوگ ایک معراج پہ شک کرتے ہو. حضور کو 120 مرتبہ معراج ہوئی. یہ ہمارے یہاں روایتیں موجود ہیں اور ہمیں فخر ہے، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ تھوڑی ہے، اور نہ ہمیں اس میں شک و شبہ ہے کہ حضور کی معراج جسمانی تھی یا روحانی. اب اجازت دیجئے، یہ لوگ جیسے شعراء ہمارے شعر کہہ لیتے ہیں اور پھر ہر جگہ سناتے رہتے ہیں. میری عادت تو یہ نہیں ہے کہ میں ایک تقریر یا ایک جملہ کبھی دہراؤں، لیکن کچھ جملے دہرا دیتا ہوں اجازت لے کر. تو ایک جملہ میرا ہے جو 30-35 سال پہلے کہا تھا اور پھر کئی بار کہہ چکا ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہوں. یہ بہت سے لوگوں سے آپ نے بحث سنی ہوگی کہ حضور کی معراج جسمانی تھی کہ روحانی، جسمانی تھی کہ روحانی، جسمانی تھی کہ روحانی. میں ایک جملہ کہتا ہوں پہلے نقضی ان حضرات کے لیے، حلی جواب تو بعد میں ہے. میں کہتا ہوں کہ روحانی معراج کے کیا معنی ہے؟ یعنی جسم یہیں رہا اور روح معراج پہ گئی. اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جسم یہیں پڑا رہا اور روح چلی گئی؟ نہیں،
معراج کے معنی یہی ہیں کہ روح اتنی قوی ہو، روح کا اتنا اقتدار قائم ہو جسم پر کہ جہاں تک روح کی پرواز ہو جسم ساتھ ساتھ لے کر۔ اور صرف جسم ہی نہیں، دوش پر ردا ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ جائے، قدموں میں نعلین ہو تو وہ بھی ساتھ۔ حضور آپ کی ذات گرامی ہی کا خمیر بلندی سے اٹھا ہے، وہ تو بلند ہیں۔ اب یہ جملہ میرا نہیں ہے، میں نے اپنے کسی بزرگ سے سنا ہے، لیکن دہرانے کا دل چاہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو جواب دیا تھا ایسے ہی کہ آپ کو ان کے وہاں جانے پہ تعجب ہے، یہ تو وہیں کے تھے، ہمیں تو ان کے وہاں سے یہاں آنے پہ توجہ۔ جو نوری ہو، جو عرشی ہو، جو ملکوتی ہو، وہ جو لطیف وجود ہو، وہ ہم جیسے گناہگار خاکی بندوں کے ہدایت کے لیے اس خاکنائے دہر میں خاک سارانہ ظہور اختیار کر لے، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور اسی لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا، میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں ان کا ایک بہت مشہور سلام ہے میر انیس کا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ تو میں نے اسی زمین میں سلام کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو۔ زمین پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو۔ انہیں تو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ ہمیں بلندیوں کی راہ دکھائیں، یہ بلند تھے۔ یہ اب وقت نہیں ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اب وہ ظاہر ہے کہ مجھے سب شعر تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، وہ آدم خاکی تھے، یہ آدم نوری، وہ آدم خاکی تھے، یہ آدم نوری۔ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو۔ اور بے احترام خطیب بلاغت صمدی، بے احترام خطیب بلاغت صمدی، سجایا منبر عرفان اپنے زینوں کو۔ بہرحال اب یہ تو سلام تھا، اور اس میں پہلا جو مطلع تھا بس اس کی طرف توجہ دلانا تھا کہ یہ فلک نشیں ہیں، یہ عرش نشیں ہیں، یہ فلک نشیں ہیں، یہ نوری ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہاں بھیجا ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے کہ آسمانوں کا راستہ دکھا سکے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو، میں آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو یہ تو وہیں کے تھے، ہر شخص کو اپنے گلی محلے زیادہ یاد رہتے ہیں۔
اپنے شہر کے راستے زیادہ رات رہتے ہیں، یوں ہی سمجھ لیجئے اسے. یہ بلند تھے، یہ بلند ہیں، اور ان کا دامن تھام کر ہم بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ان کا تذکرہ ہمیشہ کیجئے، خلوص سے کیجئے، محبت سے کیجئے، عبادت سمجھ کے کیجئے، فریضہ سمجھ کے کیجئے. اور یہ سمجھ کے کیجئے کہ جب آپ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو اللہ بھی اس ذکر میں شریک ہو. پروردگار آپ سب کی زندگیوں میں نورانیت بھر دے، خوب ترقیاں عطا فرمائے.